اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندوں، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو معاشر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو، اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس کے لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بناتا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائی الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد بھی پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چھتر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کا 25واں رکوع ہے جس کی ایک آیت کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے یہ پوچھا گیا تھا کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ہلال کیا ہے جو چاند نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا کہ چاند جو ہے مہینے کی گنتی کے لیے حج کی تاریخیں تم کو معلوم ہو کہ 9 عرفات کو آپ کو جانا ہے، عرفات کے میدان میں کہاں ٹھہرنا ہے، 8 کو مینا میں کیسے پہنچنا ہے، اور پھر مینا میں اس کے بعد جو کنکریاں مارتے ہیں 11-12 کو، تو اس وقت تم کو کیا کرنا ہے۔
تو یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو ہے حج کے لیے بھی ہے اور تمہارے حساب رکھنے کے لیے بھی یہ ہے۔ اب یہاں بتا دیا کہ الحج اشہر معلومات، کہ سب کو معلوم ہے حج کے کون سے دن ہیں، ذی الحجہ کے 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہیں۔ تو اور جب ہم یہاں تکبیر بھی پڑھتے ہیں، وہاں جب حج ہوتا ہے تو یہاں بھی ہم 5 دن تک جو ہے قربانی بھی کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ الحج اشہر معلومات، سب کو معلوم ہے حج کے مہینے کون سے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اب جو کوئی نیت کر لے، جانے کا ارادہ کر لے، تو اس کو چاہیے کہ حج میں شہوانی کا فعل نہ کرے، مطلب اپنی بیوی سے بھی تعلق نہ رکھے، بلکہ بیوی کے ساتھ ایسی بات بھی نہ کرے جو شہوانیت کی طرف جانے والی ہو۔ یہ 5 دنوں میں بڑا اہتمام، جیسا عام لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ایسی بیوی کے ساتھ بھی وہاں رہیں گی، اشارے کنایوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو سیکس سے متعلق وغیرہ شہوانی شہوت کو بڑھانے والی ہو۔ فلا رفث ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، کیونکہ کیا ہے دیکھیے گناہ کا کام میں ایسا ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، تو اب شراب پی رہا ہے تو گناہ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آ کر شراب پیے گا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ جیسے نماز اکیلے پڑھ رہا ہے، مسجد میں آ کے پڑھے گا تو زیادہ ثواب ہوگا۔ شراب باہر پی رہا ہے، مسجد میں آ کے پڑھ، اب کعبہ میں جا کے شراب اگر کس نے پیا، اللہ اکبر، اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسے گناہ سے بچو، اور اس وقت تو کیا ہے معلوم ہے، بال بھی آپ کا ٹوٹنا نہیں ہے، آپ چینٹی کو بھی نہیں مار سکتے، مچھر کو بھی نہیں مار سکتے، پتا بھی نہیں توڑ سکتے آپ درخت کا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ تو یہ سب کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ احرام آپ نے جب باندھ دیا تو یہ ساری چیزوں کی پابندی آپ پر جو ہے لازم ہو گئی، تو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اب کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی معاملات پہ حاجی جو ہے نا تھکے ہوئے رہتے، بہت ساری تکان رہتی، جانا آنا کوئی آسان نہیں ہے، عرفات کے میدان میں جانا، مینا میں، اور پتھر مار کے آنا، پہلے تو بہت زیادہ مشکل تھا، اب تو پھر بھی آسان کرتے جا رہے ہیں، اے سی وغیرہ بٹھا رہے ہیں، لیکن بہت جھگڑے کرتے ہیں لوگ۔ تو یہاں تک بتایا کہ اگر تمہارا خادم ہے اور وہ غلطی کرے تو اس کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے آپ۔ یہ حج کے 5 دن جو حج ہے معمولی بات نہیں ہے، یہ حج، اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم میں سے جو بھی بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، تو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے۔ حج کا بدلہ کتنا بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نماز سے آدمی سدھر جائے گا، زکوٰۃ دینے سے، آخری حج ہے کہ بھئی حج کو جانے کے بعد تو آدمی کو سدھرنا چاہیے، لیکن جو حج کو جانے کے بعد بھی نہیں سدھرا تو پھر بہت مشکل، آخری ہے، وہ آخری دوا ہے، جیسا کینسر کے مریض کو دیتے ہیں نا، کشف الرحمان میں لکھا ہے احمد سعید صاحب نے کہ وہ آخری ہے کینسر کی دوا۔ جب ٹی بی تھی تو انہوں نے لکھا وہ ٹی بی کی دوا ہے آخری، کہ بھئی حج کے بعد بھی اگر آدمی نہیں سدھرا تو اب اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ تو بتایا گیا کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور تم توشہ لے کر جایا کرو اپنے ساتھ۔ لوگ کیا سمجھتے تھے حج کو جانا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے جانا، جب تم اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو کھانے پینے کا سامان لے کر جائیں گے کیا، ساتھ میں خرچ کے لیے پیسے لے کر جائیں گے کیا، تو توشہ لے کے بھی نہیں جاتے تھے لوگ، جہاں سے کھانا مل گیا کھا لیے، نہیں تو نہیں۔ اللہ نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ اس کا نام نہیں، تقویٰ یہ اللہ سے آدمی ڈرے۔ آدمی کپڑے ویسے بنا رہا ہے، داڑھی ویسی رکھ رہا ہے، ادھر تو جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اچھے پھل اوپر رکھ کے نیچے گندے پھل پھینک رہا ہے، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہ کہ سچی سچی جو میری قسمت میں فائدہ نقصان ہوگا میں ناپ تول میں نہیں کمی کروں گا، حق کے ساتھ ہر چیز بتا کے دوں گا، یہ ہے، چاہے پھر اس کے کپڑے کیسے بھی ہو۔ کپڑوں کا تعلق اور رہن سہن سے نہیں ہے زیادہ، بلکہ عمل سے، خدا کا ڈر اس کے دل میں ہو، اس سے ہو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ توشہ لے کے جانا بتانے کے لیے کہ نہیں، بلکہ اچھے سے اچھا کھائے، اس کے توشہ دان میں سے مرغ بھی نکلے، مچھلی بھی نکلے، کاجو بھی نکلے، بادام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اس کا تقویٰ کوئی کم ہو گیا۔ اچھے کھانے پینے سے تقوی کا تعلق نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ توشہ لے کے جاؤ۔ فَإِنَّ خَيْرَ ذَاتِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ یعنی توشہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کے ڈر کے ساتھ وہاں جاؤ، یہ توشے کے ساتھ جاؤ، یہ رکھو تم کھانا پینا سب سامان اپنے ساتھ، مگر اللہ کا تقویٰ سب سے بڑھ کے اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارو۔ روزے بھی اسی کے لیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے میرے ہوش مندوں مجھی سے ڈرو، واتقونی مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری کرو، میری نافرمانی سے بچو، اے عقل مندوں، اے ہوش مندوں جس کو عقل ہے، کیونکہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میرے پاس تم کو آنا ہے،
تو مجھ سے تم ڈرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس سے آگے بڑھ کے بھی بات کہی گئی کہ اس میں بھی تم پر کوئی گناہ ہے کہ تم جاتے جاتے کچھ کمائی کا سامان بھی کرو، کچھ مزدوری کر لو، کچھ بزنس کر لو، کہ بھئی تم نے بہت زیادہ سامان لے کے گئے تھے، یہاں سے چلو کاجو وغیرہ بھی لے گیا، وہاں دوسرے حاجیوں کو ضرورت پڑ رہی، یہاں سے آپ نے 15 روپے میں لیے تھے، ان کو 20 روپے میں دے رہے، کوئی بات نہیں، آپ کما سکتے پیسے جاتے جاتے بھی۔ کچھ لوگ وہاں پہلے جاتے تو گھڑیاں وغیرہ سعودی عرب سے بہت اچھی چیزیں ملتی تھی، وہ لے کر آتے تھے، لوگ بولتے تھے یہ دنیا پرستی ہیں، مگر اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ کوئی حج کو جا رہا ہے، وہاں سے یہاں سے لے جا کے سامان وہاں بیچا اور وہاں کا سامان یہاں کے بیچا، اس میں اس کا خرچہ نکل گیا تو اچھی بات ہے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں۔ ایک پینٹر صاحب ہیں، پہلے کیا تھا، پانی کے جہاز سے کہنا 4 مہینے وہاں لگتے تھے، زاہد دیشمکھ صاحب مرحوم، اللہ جنت نصیب کرے، تو انہوں نے سنایا کہ صاحب ہم گئے وہاں، حج تو ہو گیا، حج تو 5 دن کا ہی رہتا ہے، عمرہ بھی ہو گیا، اب مگر رہنا تھا وہاں 3 مہینے تک آگے، اب کیا کرنا، تو میں جا کر دیکھا تو وہاں پینٹنگ کر رہے تھے لوگ، اور مجھے بہت اچھی پینٹنگ آتی تھی، اس کے پاس کام بہت تھا، تو میں نے کہا کہ میں ایسی پینٹنگ کر کے دے سکتا ہوں، اس نے بولا واقعی کر کے دے سکتے۔ اب جو میں صبح میں جاتا تھا تو مجھے چھوڑتا ہی نہیں تھا، کیا اچھا کر رہے، سب وہاں تعریف ہونے لگی، ہر ٹرک پہ ہر گاڑی پورا میں کرتے رہا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خرچہ جتنا آنے جانے کا اس سے زیادہ پیسے مجھے ملے، نماز برابر پڑھتا تھا، یہ کرتا تھا، باقی کے وقت میں پینٹنگ کر لیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں رکھا ہے کہ حج میں جاتے وقت بھی آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کر سکتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم تلاش کرو اپنی روزی فضل اللہ کا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم لوٹو عرفات سے، عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو جاتے، صبح میں جا کے پہنچ جاتے، دن بھر رہتے، اور وہاں سے مغرب کے وقت نکلتے، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھتے، مزدلفہ میں آ کے جہاں مشعر حرام ہے، مسجد ہے، تو وہاں پر آ کے پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ وہاں پر پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی تم عرفات سے مل رہو تو صرف عرفات میں نہیں بلکہ مزدلفہ میں جہاں کنکریاں وغیرہ رات میں جمع کرتے ہیں، وہاں بھی اللہ کو رات بھر یاد کرو، خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ایسی ہی اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے ہدایت تم کو کی ہے، جیسے رہنمائی اس نے تم کو کی ہے۔ إِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور بے شک اس سے پہلے تو تم جو ہے نا گمراہی میں تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تم کو معلوم بھی نہیں تھا حج کیسے کرنا، نماز کیسے کرنا، ذکر کیسے کرنا، کنکریاں کیسے مارنا۔ اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا واضح کر دیا ہے، پورا حج کا طریقہ تمہارے اوپر۔ تو تم اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اسے لو لگاؤ، کیونکہ جو عرفات کے میدان میں چلا گیا نا اس کے سارے گناہ معاف۔ اور اگر عرفات میں وہ 1-2-5 منٹ بھی نہیں گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوتا۔ عرفات بہت اہم ہے، کچھ دیر کے لیے تو آپ کو جا کے رہنا، مسجد میں نہیں، کہیں بھی روڈ پہ اس کے دائرے میں، تم کار میں جا کے کیوں نہیں کھڑے رہتے، مگر 5 منٹ تو بھی تم کو ٹھہرنا پڑا۔ تو آدمی کتنا بھی بیمار ہو، ICU میں ہو، سب ہو، اس کو وہاں لے کر ہی چلے جاتے ہیں ایمبولینس میں وغیرہ، اور وہاں ٹھہرا کے لاتے ہیں، جب بھی حج ہو سکتا ہے، نہیں تو حج نہیں ہوتا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور تم پلٹو وہیں سے جہاں سے سارے انسان پلٹتے ہیں، سارے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی چاہو۔ اب قریش کیا تھے، براہمنوں کے جیسے ہو گئے تھے، براہمنیت آ گئی تھی، پجاری ہیں ہم، تو وہ کیا بولتے تھے معلوم ہے کیا، عرفات تک ہم نہیں جاتے صاحب، یہ تو عام لوگوں کو جانا، ہم تو مہاراج ہیں، ہم تو بڑے ہیں یہاں کے، سارے متولی ہیں کعبہ کے، تو ہم تو صرف مزدلفہ تک جا کر آ جائیں گے، مزدلفہ کو جائیں گے، پہلے مزدلفہ آتا ہے پھر عرفات، تو وہ عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ اور قریش کے پہلے تو قریش تھے، پھر قریش کی نکاح وغیرہ خاندان جس میں ہو گئے وہ، پھر ان کے سپورٹر، یہ پورا کا پورا گروپ یہ سمجھتا تھا کہ ہم اعلیٰ ترین لوگ ہیں، اور دوسرے جو ہیں ذرا چھوٹے ہیں، تو جو چھوٹے ہیں وہ عرفات تک چلے جائیں، اور باقی کے لوگ جو ہے نا ہمارے قریش جو ہیں ہم تو جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو مٹا دیا، اور ان سے کہا کہ نہیں، تم کو بھی عرفات میں جانا ضروری ہے، عرفات میں گئے بغیر حج ہی نہیں ہونے والا ہے۔ تو اب تم سب کو، چاہے قریش کا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، وہاں کا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو سب کو جو ہے نا وہاں پر عرفات میں جانا پڑے گا۔ تو کہا گیا کہ وہیں سے لوٹو جہاں سے سب لوٹتے ہیں، یعنی تم بھی عرفات کے میدان میں ضرور جاؤ۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا خَزَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اور جب تم پورے کر چکے مناسک، جتنے مناسک ہیں، کنکریاں مارنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے، شیطان کو قربانی دینا ہے، بال منڈوانا ہے، یہ ساری چیزیں جب مناسک تمہارے پورے ہو گئے تو اللہ کو خوب یاد کرو،
جیسے تم پہلے کیا کرتے تھے، یہ لوگ ایسا حج کرتے تھے اور بعد میں آ کے ہمارے خاندان کے، ہمارے ابا نے اسلام کے واسطے کیا کرے معلوم ہے، ہمارے دادا نے اسلام کے واسطے کیا کرے، بولے تو عرب کے واسطے کیا، سب اپنے خاندان کے بڑائیاں مارتے تھے کہ ہمارے خاندان نے ایسا کیا، ہمارے خاندان نے، اس پہ شعر شاعری۔ اللہ نے کہا یہ سب بند، اب کسی کا بھی نہیں ہوگا، کون سے ملک نے کیا، کون سے بادشاہ نے کیا، کون سے خاندان نے، اب صرف سب مل کے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، سب خدا کی بڑائی بیان کریں گے، چاہے پشچم کا ہو، پورب کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی بھاشا کا، سب ایک ہی ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو تم اللہ کا ذکر کرو جیسے پہلے تم اپنے باپ دادا کا کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ تم کو موقع ملا ہے کہ تم کو خدا معلوم ہے۔ لوگوں کو تو آج خدا ہی نہیں معلوم، آج تک کئی لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہے کہ خدا ہے، خدا سے ہمارا تعلق ہے، بھٹک رہے ہوں، خدا ہے کہ نہیں ہے دنیا میں، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے۔ اب جس کو قرآن ملا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس کو یہ صحیح راستہ معلوم ہے، ورنہ باقی کے لوگوں کو کہاں سے یہ چیز معلوم ہو رہی ہے۔ تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ذکر ہے، نماز بھی اسی لیے اور قرآن بھی اسی لیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس لیے ہم اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ فَمِنِ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں ہی دے۔ اب یہ سب مطلب اس وقت تو مسلم غیر مسلم سب مل کے حج کرتے تھے، کچھ شریک بھی رہ رہے تھے پہلے حج میں، 10 ہجری کے بعد جو ہے نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے یہ سب کرتے کہ بھئی دنیا کا فائدہ ہو جائے گا، حج میں گئے تو حج میلے ٹھیلے کہیں کیوں لگتے تھے، یہ سب جو جھولے یہ وہ اچھی کمائی ہوتی، یہ جو جترائیں لگتی ہیں، جو میلے ٹھیلے لگتے، پیسے کمائی کے لیے سب آ جاتے دیکھ کے، کبھی نہیں بیٹھے ہوئے، سارے بچے ضد کرتے ہم کو پھگا ہونا، ہم کو اس میں بیٹھنے کا، یہ اچھی کمائی ہوتی ایک ساتھ، ایسا تو کوئی بھی نہیں بیٹھنے کا۔ تو حج میں بھی ایسے ہوتا تھا، میلے ٹھیلے لگاتے، ابھی بھی ہے، خوب بازار لگتے ہیں، پھر وہاں سے لوگ بعد میں جاتے جدہ وغیرہ، ورنہ وہاں دنیا بھی بہت ہے دیکھنے کے لیے، تو لوگ دنیا میں جو ہے پڑ جاتے تھے۔ تو کہا کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو صرف دنیا میں چاہتے ہیں، آخرت کا ان کو خیال بھی نہیں کہ ہم کو جنت ملنا کرنا۔ تو اللہ نے کہا پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اولئک نصیب مما کسبوا، ان کے لیے دونوں جگہ حصہ ہے، اللہ ان کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم سب پڑھتے ہیں تو ہم دنیا میں بھی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی چاہتے ہیں، دونوں جگہ چاہتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب چکا دیتا ہے۔ اس کا تم ذکر کر رہے ہیں، اس کے لیے تم دعائیں مانگ رہے ہیں تو اللہ بالکل دے گا تم کو۔ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مجھے سوچنا چاہیے، میرا حج قبول نہیں ہو رہا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے، ورنہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے کہ جو اس کا ذکر کر رہا ہے، جو اس کو پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو نعمتیں نہیں دے گا اور دوسروں کو دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ دونوں جگہ جو ہے نوازتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو ان چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ اب اس میں سے کوئی 2 دن میں لوٹنا چاہتا ہے، 12 تاریخ کو بھی لوٹ جاتے لوگ مینا سے فوراً، لیکن وہ غروب ہونے جو ہے نا وقت سورج زیادہ نہیں ڈھلنا چاہیے تو اس سے پہلے نکلنا پڑتا ہے، اور ڈھل گیا تو پھر 12 کی رات بھی رہ کے 13 کو نکلتے پتھری مار کے۔ تو آپ 12 کو نکلو یا 13 کو نکلو، تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے 2 دن اس کے بعد کوئی مینا میں ٹھہرے، کوئی 3 دن ٹھہرے، کوئی گناہ کی بات نہیں، مگر جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈر کے کرو بھائی۔ ارے ان 2 دن ٹھہرے، ہم 3 دن ٹھہرے، اس میں کوئی بات نہیں۔ ٹھہرے تو کیسا ٹھہرے، کوالٹی کیا ہے تمہاری؟ پوری تراویح پڑھ لیے، کوالٹی کیا تھی تراویح کی؟ ایک آدمی نے 2 دن تراویح پڑھا مگر کوالٹی کی پڑھ لیا، ایک نے 30 دن ٹھینگا مار دیے، کوالٹی کیا تھی؟ تو تعداد کی بات نہیں ہے، وہ تمہارے اندر تبدیلی کیا آئی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، میں 5 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کرنا؟ کیا تبدیلی آئی پھر تمہارے اندر؟ کیا سمجھے تم نے؟ کیا علم حاصل ہوا؟ اسکول کو گئے تھے، انگلش اسکول میں گئے پڑھنے کے واسطے، میٹرک پڑھے، بولے انگلش ہی نہیں آتی، تو کیا وہ پڑھ کے سرٹیفکیٹ کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ تم چاہے 2 دن میں وہاں سے لوٹو، 3 دن میں پڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، حساب دینا ہے اللہ کے پاس۔
آج جو تم عبادت کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تم کس نیت سے کر رہے ہو، کیسا کر رہے ہو، یہ سارے راز اللہ کے پاس کھلنے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی باتیں آپ کو بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، دنیا کے بارے میں کرتا ہے وہ بات، اور اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے کہ میں سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں، لیکن اصل میں جو ہے نا وہ بہت برا جھگڑالو آدمی ہوتا ہے، وہ حق کا دشمن ہوتا ہے، دشمن حق ہوتا ہے، مگر کیا کرتا ہے، لوگوں کو بولتا ہے کہ میں سب کر رہا ہوں۔ یہ خاص طور پہ لیڈروں کے لیے ہے بات۔ لیڈر یہ بولتے ہیں میں آ گیا تو تمہارے سب اچھا کر دوں گا، یا نالی اچھا کر دوں گا، تمہاری مہنگائی اچھی کر دوں گا، تمہارے لیے اچھے دن لا دوں گا، سارے وعدے کرتا ہے ایسا آدمی، اور کہتا ہے کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، تو بس خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا، میں اپنی ذات کے لیے یہاں سے کوئی کرپشن کر رہا ہوں کہ دیکھو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مگر وہ الد الخصام، بہت دشمن حق ہوتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب اسے اقتدار مل جاتا ہے، راج مل جاتا ہے، کچھ پد مل جاتا ہے بڑا حکومت کا، تو وہ کیا کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، آپس میں انسانوں کو لڑاتا ہے۔ تولا کے ایک مطلب تو اقتدار کے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ یہ باتیں کر کے جب وہ وہاں سے پلٹتا ہے، یہ بھی ہے، پلٹتا ہے تو بھی یہی کام کرتا ہے کہ فساد کیسا اس کی چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، جھگڑا نہیں، سو بیٹھے بیٹھے جھگڑا نکالنے کا، ایک جھگڑا نہیں تھا ابھی بھی چل رہا ہے نا اپنے پاس مسجد کا، نہیں سو جھگڑا نکالنے کا وہ بیٹھے بیٹھے، تو یہ کام کرتا ہے وہ۔ پھر کیا کرتا ہے، وہ یہلک الحرث والنسل، وہ کھیتیوں کو ختم کرتا ہے، وہ کسانوں کے خلاف رہتا ہے، کسانوں کو سہولت دے کے زیادہ سے زیادہ اپج نکالنا چاہیے۔ جیسے اورنگزیب علیہ رحمہ وغیرہ نے کیا کیا تھا، یہاں آئے تھے تو شاہجہاں کو بولے تھے یہاں بیج اچھے نہیں بھیجو، بیج بھیجنے کے بعد یہاں کا لگان ڈبل تبل ہو گیا، اتنی فصل لوگوں کو نکلنے لگی، تو لوگوں کو فیسلٹیز دینا پڑے گا، لوگ فیسلٹیز دیں گے تو زمین سے اچھی فصل آئے گی، اس کی طرف توجہ نہیں، کبھی کھاد نہیں مل رہا، کبھی بیج نہیں مل رہا، مہنگا مل رہا ہے، یہ سب پورا فساد وہ پوری فصل کو ختم کرتا ہے، نسل کو بھی ختم کرتا ہے۔ وہاں لڑکی، اب دیکھو آج کیا ہے ہمارے پاس، پیٹ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، نسل کا نہیں ہے، لنچنگ کر کے مارا جا رہا ہے، بلاتکار کر کے مارا جا رہا ہے، بس مارنے کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ جب وہ پلٹتا ہے، ایمان نہیں لاتا خدا پہ، تو اس کا کام کیا ہوتا ہے، وہ یہی کرتا ہے کہ فساد برپا کرتا ہے اور فصل کو بھی ختم کرتا ہے اور نسل بھی ختم کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ جس کی قسمیں وہ خدا کے لیے کھا رہا ہے، گواہ بنا رہا ہے، وہ تو فساد کو بالکل نہیں پسند کرتا۔ کیا پربھور ہمارا نرماتا ہمارا خدا یہ پسند کرتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد پھیلے، آپس میں لوگ لڑیں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخْذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو، سارے انسانوں کے ساتھ انصاف کرو، تو ان کی پد کی جو گرمی رہتی کہ میں تو سب سے بڑا ہوں، آج میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میں جو کچھ کر سکتا ہوں، یہ گرمی جو ہے نا اس کو گناہ پر جما دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بعد وہ جہنم میں چلے جاتا ہے۔ یہ سارے کام کرے گا، فساد پھیلائے گا، نسل فصل کو ختم کرے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا، آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کوئی ایسا ہے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں کھپا دیتا ہے، سچی بھی اپنی معاش کو بھی چھوڑتا ہے، نہیں اللہ کا کام ہے بولے تو نکل جاتا ہے اللہ کی راہ، ہے نا، وقت دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں دینے کے لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے پوری طریقے سے۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک تعالیٰ بہت محبت کرنے والا ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، ایسے بندوں پر جو اس کے لیے اپنی جان کھپاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ نماز روزہ، ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے پورے مسجدوں میں، دین کا 1% بتاتے، خالی آپ نماز کو آئے تو اتنا ثواب ملیں گا، غسل کرے تو اتنا ثواب، پھر باپ کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، وراثت کی تقسیم کرنا کوئی پوچھتا نہیں جا کے تم نے اپنے والد کی وراثت تقسیم کرے کہ نہیں کرے، یہ نہیں پوچھتے کہ تمہاری بیوی کا مہر ادا کرے کہ نہیں کرے، آپس میں جھگڑے چل رہے کیا، تم لین دین کرے تو لے کے کب کس کو ڈبا رہے، یہ بولے تو جھگڑا کریں گے، تو خالی یہاں آ کے نماز پڑھو، اللہ کا نام لے کے دعا کرو، تو رات بھر بھی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی کیا؟ اب پہلے اس میں کیا ہو گیا تھا ہمارے پاس، پہلے اس میں مائک بگڑ گیا تو ایسا آواز آ رہی الحمدللہ آ رہی، پھر رحمان الرحیم، اب اتنا کوشش کرے نہیں ہوا، پھر کیا کرے،
آپ دیکھیے قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، حافظ صاحب تھے، پھونک دیتے اس کے اندر، اچھا ہو جانا چاہیے تھا نا مائک، نہیں ہوا اچھا مائک۔ دوسرے دن جب ریپیئر کرے الیکٹریشین کو لا کے، جب کہیں مائک اچھا ہوا۔ تو خالی دعا سے نہیں ہوتا، ہم سمجھیں گے یہاں دعا بیٹھ کے ہاتھ میں یہاں نماز پڑھوں، یہاں درس قرآن دیتے رہوں، روز ایک قرآن ختم کرا تو بھی کیا حالت بدلیں گے؟ باہر سود کا بازار گرم، بےمانیاں ہو رہی عدالتوں میں، یہ جا کے جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو کیا حالات بدلتے کیا؟ تم بولیں گے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے وہ دعا کرے تو ایسی دعا قبول ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنگ بدر میں کیوں گئے تھے، جنگ احد میں کیوں گئے تھے؟ دن رات جدوجہد کرتے تھے۔ تو نبی کی کیا ہوا؟ دین پورا ہمارے پاس 99% دین ختم ہوگا، 1% دین ہے۔ تھک گیا میں بھی اب سن کے دیکھتا ہوں، وہ باتیں بار بار دہراتے، ایسا ہے ایسا، اور دین میں اتنی باتیں ہیں کیا؟ کتنے لاکھ احادیث ہیں، یہ پوری قرآن ہے 30 پارے کی، روز ایک ایک آیت بھی بتا دیں تو کتنی بڑی بات ہوگی، مگر نہیں اتنا سن کے بس۔ اب آدمی اب ایک سمجھو سلیبس ہے ایک میٹرک کا، اب وہاں کے سر کیا کر رہے 1% سلیبس پڑھا رہے، تو اب پورے میٹرک کا کیسا معلوم ہو جائیں گے اسٹوڈنٹ؟ ایسا پوری امت کا بھی حال ہو رہا ہے، ان کو بھی پورا دین نہیں معلوم، کبھی قرآن تو پڑھے نہیں انہوں نے ترجمے سے، کوئی حدیث بھی نہیں دیکھے، اب جو مول صاحب نے بولے اتنا سن لی، تو ایسا نہیں رہتا، بلکہ اس کو سننا چاہیے۔ تو کہا گیا دین میں پورے کے پورے داخل، تمہارا نکاح ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ نے بولا، تمہاری طلاق ویسی ہونی چاہیے جیسے اللہ نے بولا، تمہاری وراثت کی تقسیم ویسی ہونی چاہیے، کوئی چیز خالی عبادتوں کی طرف تم آ گئے، معاملات سارے کے سارے گئے، حالانکہ دین میں معاملات، معاشرت، یہ سب ہے، سیاست، سب کچھ اس کے گھیرے میں، تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کے کوئی اچھی دھوم دھڑاکے کی شادی کر رہا ہے، اس میں خرچ کر رہا ہے، فضول خرچی سے بچو، بولے انہیں بہت زیادہ خرچ کر دے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ شیطان کا راستہ ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس سے بچو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم پھسل گئے، تم نے لغزش کھائی، اس کے باوجود کہ اللہ کی ساری ہدایتیں آ گئی تھیں قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود تم پھسل گئے، تم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت زبردست ہے، بدلہ لیں اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا اب یہ چاہتے ہیں، کیا وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ اللہ جو ہے بادلوں کی چھتری لگا کر ملائکہ کو ساتھ لے کر اترے اور ان کا فیصلہ ہی کر دے؟ بہت سے لوگ بولتے تھے ہم ایسا کر رہے، اللہ ہم کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ اب خدا نے اب بھی سزا دینا، تو اللہ نے قیامت کا وقت رکھا ہے، اس لیے اب بہت چھوٹ ہے۔ لوگ بولتے اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ تو اللہ نے وقت طے کیا ہے نا، اس لیے چھوٹ دے رہا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی، آج ہی فیصلہ چکا دیتا، جو آدمی گناہ کرتا وہیں اس کو موت آ جاتی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حالانکہ سارے معاملے تو اللہ ہی کے پاس پلٹتے ہیں، آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے اشارے سے ہو رہا ہے، جس کو حکومت مل رہی ہے، جس سے حکومت چھینی جا رہی ہے، جس کو دولت مل رہی ہے، صحت مل رہی ہے، اولاد مل رہی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر یہ نہیں ملے گی تو پھر وہ آخرت میں تو اللہ کے پاس ان کو فیصلہ کرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔